بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 47واں سبق ہے۔ کل ہم نے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے اس باب کی احادیث بیان کی تھی۔ اب ذرا اسی باب کے احادیث کی کچھ تشریح دیکھیے۔ دیکھیں، اس باب کے تحت تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 29 احادیث ذکر کی ہیں، جو 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں، اور ہر حدیث کے متعلق ضروری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ پہلی 5 حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ پہلی حدیث حدثنا الحسن بن علی الحلوانی۔ دیکھیں، اس حدیث میں 2 چیزیں بیان ہوں گی، ایک تو مسح راس کی تشریح، اور دوسرے نمبر پر لا یحدث بہما نفسہ کی تشریح۔ دیکھیں، سب سے پہلے ثم مسح رأسہ، اس کے ساتھ 2 مسئلے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مسح کی مقدار، اور دوسرا مسئلہ مسح راس میں تثلیث سنت ہے یا توحید، یعنی سر کا مسح 3 مرتبہ کرنا سنت ہے یا 1 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ ہے مسح کی مقدار کیا ہے۔ اس مسئلے میں کل 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب امام مالک علیہ رحمہ کا ہے کہ ان کے نزدیک مسح راس میں استیعاب ضروری ہے، یعنی پورے سر کا گھیرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا مسلک امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے کہ ان کے نزدیک اپنے سر پر مسح کرنا یہ فرض ہے، اور جس پر مسح کا، یعنی سر کا وہ حصہ کہ جس پر مسح کا اطلاق ہو، گویا کہ یوں سمجھیے کہ مطلق سر کا مسح کرنا ان کے ہاں فرض ہے، چاہے وہ 1 بال کا مسح ہو جائے یا پورے سر کا مسح ہو جائے۔ اور تیسرا مذہب احناف کا ہے۔ احناف کے نزدیک 1/4 سر پر مسح کرنا فرض ہے۔ احناف کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں بِرُؤُوسِكُمْ میں با تبعیض کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض سر پر مسح کرنا فرض ہے، اور یہ بعض مجمل تھا، اور حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسح علی ناصیتہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ربع سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، یعنی پیشانی کی مقدار، اور پیشانی کی مقدار سر کا 1/4 حصہ بنتا ہے۔ احناف کی دوسری دلیل حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، اور وہ بھی تقریباً ربع راس ہے۔ اور ایک دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس میں آتا ہے وَمَسَحَ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، کہ آپ اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا کرتے تھے۔ یہ تو دلائل ہم نے احناف کے بیان کیے۔ مالکیہ کی دلیل بھی قرآن مجید کی یہی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے کہ دیکھیں، اس میں راز کا ذکر ہے، اور راز مطلق ہے، اور مطلق کے اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، اس لیے پورے سر کا استیعاب کرنا مالکیہ کے ہاں فرض ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بات تبعیضیہ ہے، اس لیے اس کے استیعاب کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اس کے استیعاب کا ثبوت ملتا تو اب ہم اس کو با کو تبعیضیہ نہ بناتے، جبکہ حدیث مبارکہ سے بعض سر کا مسح کرنا منقول ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ برؤوسکم میں جو با ہے یہ تبعیضیہ ہے، کہ اس سے بعض سر مراد ہے۔
آگے تیسرا مذہب شوافی کا، شوافی کی دلیل بھی قرآن مجید کی یہی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ مطلق ہے، اور والمطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق کے مطابق جاری ہوتا ہے، اور تو ادنا وہ مقدار کے جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے تو اس پر مسح فرض ہے، اور باقی سے مسح کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، تو مطلق مسح امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں فرض ہے۔ اور دیکھیں اس کا جواب یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت مطلق نہیں ہے، یہ آیت مجمل ہے، اور مجمل میں شارع کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مسح میں تثلیث کا ہے کہ امام شافعی کے ہاں مسح میں تثلیث سنت ہے، جبکہ جمہور احناف کے ہاں مسح میں تثلیث سنت نہیں بلکہ مسح میں توحید سنت ہے، یعنی ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ دیکھیں اس مسئلے میں احناف کے دلائل اور جمہور حضرات کے دلائل، احناف کے دلائل جو ہیں احادیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جو ہم نے اس باب کے تحت حضرت عثمان بن عفان سے 5 حدیثیں ذکر کی ہیں، ان 5 حدیثوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے ان سب میں تثلیث کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت ربی سے ہے، دیکھیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، فرماتی ہے کہ میں نے مسح کی اپنے سر کا، اب اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، اور پھر فرمایا کہ اپنے کانوں کا مرتن واحدہ ایک مرتبہ مسح کیا ہے۔ اور تیسری دلیل دیکھیں حدیث علی ہے، حدیث انس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور حضرت ابن ابو عوفہ، اور حضرت عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی احادیث میں بھی مسح رأس مرتن واحدہ کا تذکرہ ہے، اور اسی کو حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ان حدیث کو تفصیل سے اپنی بذل المجہول میں لکھا ہے، مجہود میں اپنے بذل کے اندر انہوں نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ آگے ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر سر کا مسح 3 مرتبہ کیا جائے، سر کے مسح کرنے کا حکم ہے، تو پھر وہ مسح نہیں بلکہ 3 مرتبہ جب مسح کریں تو وہ غسل ہو جائے گا، اور سنت مسح ہے تو پھر وہ سنت نہیں رہے گی، وہ مسح نہیں بلکہ غسل ہو جائے گا۔ دیکھیے ذرا حضرات شوافی کی دلائل اس میں کیا ہے، ان کی دلیل حدیث عثمان جو حضرت ابو سلمہ کی سند سے ہے، اس میں مسح رأسہ ثلاثن کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح ایک حضرت حدیث کے حضرت عثمان کی حدیث جو حضرت عامر بن شقیق کی سند سے، اس میں بھی مسح رأسہ ثلاثن کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح حضرت علی کی حدیث ہے اور جس میں مسح برأسہ ثلاثن کے الفاظ ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلال شوافی حدیث تثلیث ہیں جس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث عثمان جن میں مسح رأسہ ثلاثن کا ذکر ہے یہ زیادتی شاذ ہے، اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد احادیث عثمان الصحاح كله تدل على مسح رأسه انه مرتن، فرمائے کہ آپ جو مسح کرتے تھے یہ ساری ان کی صحیح دلیلیں دلالت اس بات پر کرتی ہیں کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کی جو حدیث بسند ابی سلمہ اور عامر بن شقیق یہ دونوں ضعیف ہیں، کیونکہ حدیث عثمان بسند ابی سلمہ میں اور راوی عبد الرحمن ہیں، اور یہ ضعیف ہے، جس کے بارے میں دارقطنی نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور یہ مدلس ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔